اب احمدیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ احمدیوں نے یہ ایک نیا تصور روشناس کروایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے مرزا غلام احمد کی شکل. اب احمدیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ذلی طور پہ، بروزی طور پہ، میٹافوریکلی، جو بھی آپ کہیں، لیکن وہ مرزا صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جسم کے ساتھ لیکن اندر اپنے جو کمالات رکھتے ہیں اور ان کے اندر جو شخصیت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے ساتھ ہی احمدی حضرات یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح موعود، اب یہ مسیح موعود ایک ایسا لفظ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے پراپوگیٹ کیا ہے کہ یہ کوئی خاص نہیں، یہ ایک عام مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا، مسیح موعود، وہ جس کا وعدہ کیا گیا کہ ایک مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا، اور جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. جبکہ اب آپ دیکھیں گے، جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ کے سامنے ان چیزوں کے حوالے یا تحریریں آئیں گی تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کسی ABC کی بات نہیں تھی، یہ کسی زید بکر کی بات نہیں تھی. حدیث میں جو ذکر پایا جاتا ہے وہ ایک مخصوص پرٹیکولر اسپیسیفکلی، جس کو باقاعدہ طور پہ ڈیفائن کیا گیا، بتایا گیا اس کے بارے میں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم مسیح موعود ہیں. مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو مرزا غلام احمد صاحب کس طرح سے مسیح عیسیٰ ابن مریم بنتے ہیں، کس طرح سے یہ خود مریم بنتے ہیں، پھر یہ کس طرح سے پریگننٹ ہوتے ہیں، جس کو یہ استارہ کے رنگ میں میٹافوریکلی کہتے ہیں، اور پھر کس طرح سے یہ خود مریم ہوتے ہوئے آپ عیسیٰ بن کر پیدا بھی کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے لاؤں گا. بنیادی باتیں یہ ہوئیں کہ احمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف اور فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتی ہے. اب یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے. میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو کہ تمام جو ہیں جن کا ماخذ قرآن ہوگا، اور وہ قولی اور فعلی سنت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی جس میں شک کی گنجائش ہے، لیکن قرآن لاریب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن بعض ان چیزوں کا جس پر احمدیت کی بنیاد ہے اس کے بارے میں قرآن قطعی ایک لفظ تک نہیں کہتا. آپ حیران ہو جائیں گے، جبکہ اس احمدیت کے بانی جناب غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دعوے کی بنیاد قرآن ہے. اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ فوت شدہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ یا فوت ہونا قطعی طور پہ ایمان کا کوئی تقاضا نہیں ہے، ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، دین کا کوئی رکن نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا، اس کو اس طرح سے ماننا جو ہے مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اور تب آپ مسلمان ہوں گے، نہیں ہے تو آپ غیر مسلم ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے. قرآن اس بارے میں قطعی کوئی بات نہیں کرتا. اس کے علاوہ امام مہدی، اس کا بھی وہی کہ قرآن قطعی طور پہ کسی امام مہدی کے بارے میں بات نہیں کرتا. لیکن آپ مرزا صاحب کے ماننے والے جماعت احمدیہ کے افراد کو دیکھیں گے تو وہ انہیں امام مہدی کہتے ہیں. اب مسلمان امام مہدی کے بھی منتظر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منتظر ہیں. ہم دیکھیں گے قرآن کی روح سے قرآن اس کو کیا کہتا ہے، احادیث اس کو کیا کہتی ہیں. اب جو سب سے اہم بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا. دین مکمل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سلسلہ
رشد و ہدایت کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کا اہتمام ہوا، اور وہ دنیا کو ذات حیات خدا نے قرآن کی شکل میں جو ایک مکمل دین ہے اور کامل کتاب ہے اس کی صورت میں عطا کر دیا، تو اس کے بعد مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہریے، نہیں، میرا آنا ضروری تھا، میرا ماننا ضروری ہے، جب تک آپ مجھے نہیں مانتے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ دین مکمل نہیں ہوتا، اور آپ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ جو مجھے نہیں مانے گا، جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہے۔ دوستو، اس چیز پہ میں کہ نبوت جاری ہے یا نہیں جاری ہے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یہ ایمان کا کوئی حصہ نہیں، بقول دین کا کوئی رکن نہیں، یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ سے میں ثابت کر دوں گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا وہ احادیث جن کی روح سے یہ بات ہے کہ ایک مسیح کا وعدہ کیا گیا، کیا وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں یا کسی اور مسیح کا وعدہ کیا گیا؟ مہدی اور حضرت عیسیٰ کیا ایک ہی شخصیت ہے یا دو علیحدہ شخصیات ہیں؟ جماعت احمدیہ کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ہے۔ قرآن سے اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہ مسیح موعود ہیں جس کا وعدہ قرآن نہیں کرتا؟ قرآن سے احمدی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر لیں، یا جیسے کہ اور مسلمان بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ کوئی احمدیوں کے لیے نئی بات نہیں کہ یہ ان کا ہی ہے، جو انہوں نے یہ تصور سر سید احمد خان سے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، مستعار میں نے لفظ کیا، حالانکہ یہ سر کا ہے، یہ چوری کی ہوئی ہے انہوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، جبکہ میں مستعار کہہ رہا ہوں کہ ادھار لیا، یہ ان کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی کیا یہ مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ ابن مریم بن سکتے ہیں؟ جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ آپ یہ میرے الفاظ ذہن میں رکھیے گا کہ میں مرزا صاحب کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے، اور میری جو اگلی ویڈیوز کا سلسلہ ہوگا وہ ان نکات پر ہوگا تاکہ آپ کو احمدی حضرات سے بات کرنے میں اور انہی کی کتابوں سے حوالے میں کسی دوسرے کی کتاب سے حوالہ نہیں دوں گا، صرف اور صرف مرزا صاحب کی اپنی کتب، ان کے اپنے مرزا صاحب کے جو قائم کردہ یہ سلسلہ ہے اس کی کتب سے میں آپ کو حوالہ دوں گا، اور قرآن ہوگا اور اس سے حوالہ چلے گا۔ تو دوستو، آپ کو آسانی رہے گی اس سلسلے کو، یہ اس نئے سال کے آغاز میں ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارا یہ سلسلہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر اس کے بارے میں کوئی تجاویز ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو آپ چاہیں کہ اس میں کچھ اور چیز شامل کی جائے یا میں کسی اور پر بات کروں، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، جو کہ میرے پروفائل کے اندر موجود ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔